اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی کا پروگرام نور قرآن اور میں ہوں سید اسد عباس۔ ناظرین کرام، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا عشرہ رحمت جاری ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو نازل کیا، جو کہ نور بھی ہے، جو کہ ہدایت بھی ہے، جو کہ فرقان بھی ہے، جو امتوں کی اصلاح کے لیے آیا، جو کہ ہمارے اعمال کے اندر بہتری لانے کے لیے آیا، جو ہمیں خدا سے قریب کرنے کے لیے آیا۔ یہ کتاب عظیم، یہ قرآن، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کریم پر ایمان تو ہے، قرآن کریم پر یقین تو ہے، قرآن کو مقدس کتاب بھی جانتے ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیا۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ خداوند کریم کا کلام ہے اور خدا نے ہم سے گفتگو کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس قرآن کی تعلیمات کو پس پشت رکھا جاتا ہے۔ جو احکام قرآن کریم نے ہم کو دیے ہیں، ہم ان احکام پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن ہمیں سچ بولنے کی دعوت دیتا ہے، ہم لوگ سچ سے کتراتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کرتا ہے، لیکن ہم ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں ذخیرہ اندوزی سے منع کرتا ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ نہ فقط یہ کہ پورے سال کے اندر، بلکہ ماہ رمضان جو کہ رحمتوں کا مہینہ ہے، جو خدا سے قرب کا مہینہ ہے، اس ماہ کے اندر جو ہے ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم لوگ قرآن سے دوری کا شکار ہیں؟ ڈاکٹر علی عباس صاحب، جو کہ ادارہ التنزیل اور البصیرہ کے صدر نشین ہیں اور گزشتہ 15 برس سے قرآن کے حوالے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ تدبر قرآن کا نہ ہونا ہے۔ یہ قرآن کے مطالب کے اندر، قرآن کی تعلیمات کے اندر ہم غور و فکر نہیں کرتے، اس کے حوالے سے اپنی ذات کو قرآن کے سامنے پیش نہیں کرتے، اور اپنے مسائل جو ہیں وہ قرآن کے سامنے لے کر نہیں جاتے، نہ ہی قرآن کریم سے اس اپنے مسائل کے حوالے سے حکمت عملی جو ہے اس کا تقاضا کرتے ہیں، نہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ پروگراموں کے اندر سورہ فلق کے حوالے سے بات کی، سورہ والناس کے حوالے سے بات کی، اور یہ جو تدبر کے مختلف مراحل ہمارے سامنے بیان کیے گئے، اس کے حوالے سے، ان دونوں صورتوں کے حوالے سے ہم نے مشق کی باقاعدہ، اور دیکھا کہ کس طرح سے تفکر کرنا ہے، کس طرح سے تعقل کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے سورہ کی غرض و غایت جو ہے اس تک پہنچنا ہے، اور پھر یہ کہ اس میں سورہ کے اندر جو موجود تعلیمات ہیں، جو سورہ کے اندر موجود حکمتیں ہیں، اس کو کس طرح سے اپنی ذات کے اندر نافذ کرنا ہے، اور اپنے مسائل کو کس طرح سے اس سورہ کے اندر موجود تعلیمات کے ذریعے حل کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم کس سورہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اسی کے نام سے جو رحمان و رحیم اور موت و حیات کا مالک ہے۔ سب سے پہلے میں سچ ٹی وی کے ذمہ دار افراد کو، اور خصوصاً نور قرآن کے افراد اور مسئولین کو، جنہوں نے ماہ رمضان کی اس بابرکت ساعتوں میں تدبر قرآن کے حوالے سے موقع ملا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ بنے۔ بہت اہم سوال آپ نے بیان کیا، اس سے پہلے بہت اچھا مقدمہ، بہترین مقدمہ بیان کیا۔ بہت ضروری ہے اس امر کی طرف اپنے قرآن کے بارے میں طرز نگاہ کو، اپنے رویے کو قرآن کی نسبت اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کتاب زندگی، کتاب ہدایت، کتاب نجات ہے، اور ماہ رمضان بہار قرآن ہے۔ ہمیں اس ماہ رمضان میں عہد کرنا ہوگا کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ زندگی گزاریں گے، قرآن کی
صورتوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور کوشش کریں گے جب بھی قرآن کا مطالعہ کریں زیادہ سے زیادہ قرآن سے انس پیدا کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور مطالعہ اور تلاوت یوں کریں کہ اس سے اصول زندگی اخذ کریں، اس سے معیار زندگی اخذ کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ ماعون کے جو ہے مہمان بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ سورہ ماعون جو ہے، جس طرح سے آپ نے سورہ فلق، سورہ ناس کے حوالے سے جو ہے ایک ترتیب وار یا سلسلہ وار جس طرح سے آپ نے تدبر کا ایک مراحل بیان کیے ہوئے ہیں، ناظرین کرام بعض ناظرین ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو میں نئے ہوں، میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ ایک دفعہ تدبر کا جو مراحل ہیں مختلف اس کو بھی بیان کریں، اور اس کے بعد جو یعنی پہلا مرحلہ ہے تدبر کا اس حوالے سے سورہ ماعون کو جو ہے وہ لے کر آگے چلیں۔ آج ہم سورہ ماعون کے مہمان بننے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تمام صورتیں ایک زندہ حقیقت ہیں۔ ایک زندہ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اگر آپ اس زندہ حقیقت کے ساتھ دوستی کریں گے، اس سے انس پیدا کریں گے، تو یہ صورتیں آپ کے قیامت کے روز جب آپ کو شفاعت کی ضرورت ہوگی ایک نورانی چہرے کے ساتھ مجسم ہوگی اور انسان کی شفاعت کرے گی، انسان کی بخشش کرے گی۔ سورہ ماعون انشاءاللہ تعالی اس کے ہم تدبر کرنے سے پہلے آپ نے سوال کیا ہے کہ تدبر کے مراحل آپ کا بیان کر سکے۔ دیکھیں تدبر کا مطلب یہ ہے غور و فکر کرنا، تدبر یعنی تفکر کرنا، تدبر یعنی عاقبت کو تلاش کرنا، تدبر یعنی کسی موضوع کے پر توجہ کرنا، کسی موضوع کی عاقبت پر توجہ کرنا۔ تدبر قرآن یعنی قرآن کریم کی صورتوں میں، قرآن کی آیات میں، قرآن کے الفاظ میں جو عاقبت انسان کے لیے موجود ہے، جو اصول قرآن اس آیات میں، ان صورتوں اور الفاظ میں موجود ہے، جو معیار زندگی قرآن کریم میں موجود ہے، اس کو سمجھنا، اس کی شناخت حاصل کرنا، اور پھر شناخت کا حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی میں نافذ کرنے کو تدبر کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن کریم نازل ہی ہوا ہے تاکہ تدبر کر سکے۔ قرآن نازل نہیں ہوا کہ صرف ہم قرآن کو حفظ کر لیں، قرآن نازل نہیں ہوا کہ صرف اس کو ہم جو ہیں ناظرہ اور ختم قرآن کر لیں، اور اسی طریقے سے قرآن نہیں آیا کہ ایصال ثواب کی کتاب سمجھ لی جائے یا جہیز کی کتاب کر لیں یا قسم کی کتاب ہو جائے۔ قرآن نازل ہوا ہے تاکہ اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں اور پھر اس کے ساتھ صورتوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ متعدد مقامات پر قرآن کریم نے یعنی اس طرف لوگوں کو دعوت بھی دی ہے کہ آپ لوگ اس میں غور و فکر کریں، یعقلون، تفکرون، یتدبرون، تعقلون، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ متعدد قرآن جگہ کریم کی 20 آیات میں انسان کو متوجہ کرنے کہ اے انسان تمہاری زندگی کا مقصد اگر قرآن ہے، اگر تم نے قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اگر تم نے قرآن کی زندگی کے ذریعے سے نجات حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے نجات کے لیے، سعادت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پر توجہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو عاقبت موجود ہے انسان کے لیے یا جو اس میں رہنمائی موجود ہے اس کو سمجھے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ کب ممکن ہے؟ کہ جب ہم قرآن سے انس پیدا کریں گے۔ جب انسان کسی سے انس پیدا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب انسان انس پیدا کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس سے عشق ہو جاتا ہے، پھر اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے بار بار اپنے عاشق کی زیارت کرے، اس کا دیدار کرے۔ قرآن کریم یہ نہیں ہو سکتا، قرآن جو کلام الہی ہے، عالم بالا سے ماہ رمضان میں قلب پیغمبر پہ اترا ہے، تو کیوں نہ ہم قرآن سے انس پیدا کریں؟ کیونکہ وہ کلام الہی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہم نے فکر کی کلام الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے، بار بار اس لفظ کو تکرار کرنا ہوگا، اپنے سینے میں اتارنا ہوگا۔ قرآن کلام الہی ہے، یعنی خدا کا کلام ہے۔ خدا کون؟ جو اللہ ہے، جو پوری کائنات خلق کی ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا تدبیر کرنے والا ہے، جو معبود ہے ہمارا، جو مالک ہے، صاحب اختیار ہے، اس کا کلام ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں قرآن کلام الہی ہے تو کبھی بھی ہمارا جو رویہ آج کے جو معاشرے میں پایا جاتا ہے قرآن کریم قرآن کے بارے میں وہ نہیں ہوگا۔ ہم ڈاکٹر صاحب بڑی یعنی بعض لوگوں کو بعض موضوعات کے اندر بہت دلچسپی ہوتی ہے، مثال بعض لوگ جو ہیں وہ ناول بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اسی طرح سے یہ فکشن سٹوریز جو ہوتی ہیں بڑے شوق سے، ایسی میں نے خود ایسی چند کتابیں میں نے دیکھی کہ میں ایک دفعہ انہیں پڑھنا شروع کرتا ہوں تو پھر جب تک ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک چھوڑتا نہیں ہوں۔ لیکن
یہ جو کلام ہے اس کے حوالے سے ہمارے دلوں کے اندر وہ چاشنی، وہ لذت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی ہے، اور جس طرح سے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے خدا کا کلام ہونے کی حیثیت سے، وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ یہ بڑی دیکھیے قرآن کا احترام جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس احترام کے بارے میں بھی اپنے زاویہ نگاہ کو بدلنا ہوگا، اس کی بھی اصلاح کرنی ہوگی۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ اس کی لذت کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ کیونکہ احترام جو پایا جاتا ہے ایک ظاہری احترام پایا جاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اوراق خدا نہ خاصہ زمین پر ہیں، ہم بھاگے بھاگے جائیں گے، اس کو اٹھائیں گے، اس کو چومیں گے، اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور بلند اوراق کو جو سنبھال کے رکھ دیں گے۔ لیکن قرآن کی جو آیات ہیں، اگر ہم والدین، قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اگر ہم والدین کے احترام نہیں کرتے، اگر والدین کے سامنے خدا نہ خواستہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، تو سے بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن کا احترام نہیں کیا۔ اس احترام کا بہت ضروری ہے وہ بھی، لیکن یہ احترام زیادہ واجب ہے، زیادہ ضروری تو ہے۔ بس ہمیں قرآن کے احترام، حقیقی احترام کو سمجھنا ہوگا۔ درست۔ قرآن کا حقیقی احترام یہ ہے کہ اس آیات پہ آیے پہ ہم عمل کریں۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ مثلا والدین جو ہیں وہ آپ کو ایک بات سے منع کر رہے ہیں، جی ہاں، تو آپ ان کے سامنے جو ہے وہ بالکل جی یوں کہیں، اور جب وہ تھوڑا سائڈ پہ ہوں یا پس پش چلے جائیں تو آپ بالکل اس کے برعکس عمل کریں۔ جی ایسے یہی رویہ ہمارا قرآن کے کریم بارے کے میں ساتھ ہے۔ رمضان میں بڑا قریب ہو جاتے ہیں قرآن بڑا سے، احترام ہے، بڑا احترام ہو جائے گا، ہم جو ہے تلاوت کرنا شروع کر دیں گے جب ماہ رمضان ختم ہوتا ہے۔ تو ہم بالکل آیا اس کے قرآن صرف ماہ رمضان کے لیے اس سے انس پیدا کرنے کے لیے کہ پورا سال، پوری زندگی ہم نے قرآن کے ساتھ ہر لمحے انسان کو ہر چاہیے کہ لمحے اس کے قرآن ساتھ کے ساتھ گزارنی ہے، متمسک کیونکہ انسان جب اس معاشرے میں زندگی کر رہا ہوتا ہے اس کے سامنے بہت زیادہ شبہات آتے ہیں، بہت سارے سوالات آتے ہیں، بہت ساری الجھنیں آتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ ایسے میں ہم نے اس خالق کے کلام کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم رجوع کر رہے ہوتے کبھی کس دربار میں، کبھی کس پیر کے پاس، کبھی یعنی درباری۔ آج کل تو ہمارے پاس گوگل بھی ماشاءاللہ آ گیا ہے۔ جی ہاں، میں نہیں کہتا یہ بزرگ علماء صوفیہ بڑے آج کل تو ان دکانیں کھل گئی ہیں، لیکن وہ حقیقی عرفاء کے پاس جانا ہوگا، اس میں شک نہیں۔ وہ اپنے سے متصل نہیں کرتا، وہ قرآن سے متصل کرتا ہے۔ یعنی بڑے افسوس کی بات ہے، آپ دیکھیں گوگل پہ جو لوگ کوسچنز کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ عموماً وٹ سے، وائی سے، اس طرح کے سوالات جو ہے شروع ہو رہے تھے کہ فلاں چیز جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے تو یہ کس طرح سے ہوگی، گوگل سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ گوگل جو ہے وہ ایک انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، ٹھیک ہے وہ ایک علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کے اوپر بے پناہ علم موجود ہے، لیکن آپ کے پاس کلام الہی موجود ہے جو کہ آپ کو زندگی کے اصول دیتا ہے۔ اور ایک رویہ اور بدلنا ہوگا ہمیں قرآن کے بارے میں۔ قرآن ہمیشہ ہمارے پاس دسترس میں ہونا چاہیے۔ اب تو موبائل آئے دسترس میں ہے، ہمارے پاس ہر چیز موبائل میں موجود ہوتی ہے۔ قرآن کی ایپ صرف دکھاوے کے لیے ہوتی ہے، یعنی ہم نے کبھی قرآن کی ایپ کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا، کھولا ہی نہیں ہے اس کا، ہم نے اس کو سرچ ہی نہیں کیا۔ آج کل تو اتنا یہ دور آ گیا تو بہت کچھ موضوعات، سوالات، آیات، ایسی تفسیریں لکھی گئی ہیں، ایسی اپلیکیشن بن چکی ہیں کہ جس کے ذریعے سے قرآن کے میں جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے تمام شعبۂ زندگی میں رہنمائی موجود ہے، تو ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ قرآن ہمارے بیڈ روم میں ہونا چاہیے، وہاں پہ ہمیں سوتے ہوئے مطالعہ کریں۔ ہم سوتے ہوئے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ موبائل سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، آخری ہمارا کام جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی میسج تو نہیں آیا، کوئی واٹس ایپ پہ پیغام تو نہیں آیا۔ جی ہاں، آخری کام یہی کر کے اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں۔ بس یہ سارا جو گفتگو کا مقصد ہے ہمارے اس نور قرآن کے پروگرام کا مقصد ہے کہ انسانوں کو تدبر کی طرف لے جائیں۔ ہم چاہتے ہیں تدبر سے قرآن کتاب انقلاب بن جائے۔ درست ہے۔ اچھا، یہ تو باتیں تذکر کے لیے بہت ضروری تھی، ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ سورہ ماعون جو ہے، بلکہ موضوع پہ آنے سے پہلے انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔
ناظرین اکرام خوش آمدید. ہماری گفتگو چل رہی ہے تدبر قرآن کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب سورہ ماؤن کے حوالے سے بتائیے گا کہ تدبر کے مراحل کس طرح طے کیے جائیں گے سورہ ماؤن؟ سورہ ماؤن میں تدبر کے مراحل طے کرنے سے پہلے سورہ ماؤن کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جسے ساتنامہ کہا جا سکتا ہے. کہ یہ کہ اس کا آغاز یوں کروں گا کہ ہر چیز، ہر شخص اور کام کا ایک ظاہر ہوتا ہے. جو چیز بھی ہو اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ہر شخص کا ایک ظاہر ہے، ہر کام کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. درست. اسی طریقے سے ممکن ہے ظاہری طور پہ کوئی دوسروں کا احترام کرے لیکن باطن طور پہ وہ اس کا احترام نہ کرے، اور باطن طور پہ وہ پیٹھ میں خنجر مارنے والا بن جائے. بس ہر چیز کا، ہر کام کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہری طور پہ ممکن ہے وہ ایک کا جو ہے ایک شخص دوسرے شخص کے بارے میں بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھے، اس کے بارے میں ایک مثبت اس کی سوچ ہو، لیکن باطن میں اس کے بارے میں اس کے خلاف سازشیں کرے. یہ بھی ممکن ہے. اسی طریقے سے ممکن ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے ظاہری طور پہ کلاس پہ بیٹھا ہے، ظاہری طور پہ استاد کے سامنے موجود ہے، لیکن باطن طور پہ اس کی دھیان حقیقت میں کہیں اور ہے. تو اگر کسی کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو تو یہ اس کی جھوٹی شخصیت ہوتی ہے. انسان کی جھوٹی شخصیت کب ہوتی ہے؟ جب اس کا ظاہر اور ہو، باطن کون ہو، الگ ہو. ایسا شخص عملی طور پہ اور باطنی طور پر دین پر ایمان نہیں رکھتا. اس کا جو ظاہر الگ ہے، باطن الگ ہے، کبھی بھی دین پر ایمان نہیں لائے گا. لیکن ظاہری طور پر وہ دیندار کا دعویٰ تو کر سکتا ہے. خدا کرے ہم ان افراد میں شامل نہ ہوں. بس یہ سورہ ماؤن انسان کو ایک ظاہری دیندار کے حوالے سے میں بتانے جا رہی ہے کہ انسان ظاہری طور پہ نماز تو پڑھتا ہے، ظاہری طور پہ تو عبادات تو انجام دیتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ دین کو جھٹلا رہا ہو. یہ قرآن کے حوالے سے بات جو ہے یہ بھی صادق آتی ہے کہ ظاہری طور پہ ہم اس کا احترام کر رہے ہیں جی، لیکن عملاً ہم اس کا احترام نہیں کرتے. ہماری شخصیت جھوٹی بن جائے گی، یوں ہم یعنی قرآن سے فاصلہ ہونا شروع ہو جائے گا. جی، ہمارا دین جو ہے وہ اس کی کیا حیثیت بنتی ہے کہ اگر ہم قرآن کی تعلیمات جو ہیں اس کے اوپر بعین ہی جیسے وہ چاہتا ہے عمل نہیں کرتے. بسم اللہ آگے جس طرح سے آگے ہم چلتے ہیں کہ ہمیشہ ہم نے تدبر کے لیے پہلے سورہ سے انس پیدا کرنا پڑتا ہے. اس سورہ کی بار بار تلاوت کریں، اس کے سورہ کا ترجمہ پڑھیں اور پھر اس میں جو ایک بنیادی الفاظ ہے اس کو سمجھنا ہوگا. پھر ان بنیادی الفاظ کے درمیان ارتباط کشف کر کے نقاط بیان کرنے کو یہ تدبر کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں سورت میں تفکر کرنا. تو ہم آغاز کرتے ہیں سورہ ماؤن سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. ارائیت الذی، تم نے دیکھا ہے یکذب بالدین، دین کی تکذیب کا باعث بنتا ہے، دین کے مذاق کا باعث بنتا ہے، دین کی بے احترامی کا باعث بنتا ہے. کیا تم اس شخص کے بارے میں جانتے ہو؟ کیا تمہیں آگاہ ہے اس شخص کے بارے میں؟ یعنی سورہ ماؤن کا آغاز ایک سوال سے ہو رہا ہے. یہ سوال یوں کیا جا رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے، کیا تمہاری معلومات ہیں اس شخص کے بارے میں جو دین کی بے احترامی کا باعث بنتا ہے، دین کے جھٹلانے کا باعث بنتا ہے. نہ فقط دین کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انبیاء کے، شریعت کے اور خود بھیجنے والے کے مذاق کا باعث بنتا ہے. سوال یہاں سے ہو رہا ہے. آگے اس کا جواب دیکھ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں سورہ نازل ہوئی ہے اور اس کا آغاز ایک سوال سے ہو رہا ہے اور دین کی تکذیب کی بات کی جا رہی ہے. دین کی تکذیب کرنے والے کون ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں دین کی تکذیب کرنے والے عجیب و غریب مخلوق ہے. میں ترجمہ کرتا ہوں، ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں. یعنی جو دین کی تکذیب کون کر رہے ہوتے ہیں؟ جو یتیم کا احترام نہیں کرتے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، ویل ہے، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں پر، نمازیوں کو. الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غافل رہتے ہیں. الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، جو ریاکاری کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو معمولی چیزیں بھی دینے سے جو ہے گریز کرتے ہیں. بس یہ جو ہے سورہ کا اجمالی میں نے ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا. یعنی تفکر کے لیے، کسی سورہ میں تفکر کے لیے اس کو بار بار تلاوت کی جاتی ہے اور اس کے مفہوم کو بیان کیا جاتا ہے، معنی جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اچھا، اس سورہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ
یعنی ایک شخص کی جو ہے ایک شخص کی خصوصیات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ارایت الذی یکذب، اور وہ کون ہے جو کہ دین کی تکذیب کرتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ یہاں پہ وہ اب تکذیب کی عموماً یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے، جی ہاں جی یعنی جس طرح سے ہمارے علاوہ ہم میں سے نہیں ہے، ہاں ہم نہیں ہیں، کم از کم کوئی اور ہوگا۔ لیکن جب آگے خصوصیات جو اس کے اندر بیان ہوئی ہیں، جب انہیں ہم پڑھتے ہیں تو فذالک الذی، کہ وہ ہے جو کہ یدعو الیتیم، جو یتیم کو طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہاں پہ جو بہت بنیادی لفظ ہے جو پہلے استعمال ہوا ہے وہ یکذبو ہے۔ صحیح، یہ یکذب کذبہ سے ہے، اس کو مثلا سمجھنا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ صدق کی ضد ہے۔ صدق کسے کہتے ہیں؟ یعنی سچائی کو کہتے ہیں۔ جھوٹ سچ کی ضد ہے، متضاد ہے۔ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو واقعیت اور حقیقت کے خلاف، اس کو کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، جو آغاز ہو رہا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کی تکذیب کرنے والا ہے؟ تو یہاں پہ ایک دین کے معنی کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یہاں پہ جو دو چند ایک بنیادی الفاظ سمجھیں گے، پھر آیت کا مفہوم اور اس میں ہم تفکر کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے اس کا مثال دے، تکذیب کسے کہتے ہیں یا کذب کسے کہتے ہیں؟ یہ کذب صدق کی ضد ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے کہ لغت میں، لغات القرآن میں بیان کیا جا رہا ہے کہ دین کیا ہوتا ہے؟ دین وہ کہتے ہیں دستورات کو کہا جاتا ہے، ایسی دستورات جو انسان کو سعادت کی طرف لے جاتی ہیں۔ دین اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے قوانین بنائے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ اعمال ہیں، کچھ عقائد ہیں، اس کو دین کا، ان دین مجموعہ مقررات کا، اصول اور قوانین کا دین اس کا مجموعہ ہے۔ بس آرائیت یعنی سوال، رائیہ یا رائیتا اس کو سمجھنا ہوگا، یعنی اس کے معنی یہ کہ دیکھنے کے معنی میں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ کیا تم نے دیکھا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے۔ اب یہاں پہ اس کے اب نکات آپ کے سامنے، ترجمہ تو ہم نے آپ کی وضاحت کر دی، اب اس کے نکات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نکات یہ کہ دین کا مطلب ان قوانین کو قبول کرنا جو ہمارے اعمال اور عقائد پر حاکم ہے، جس کا نتیجہ ثواب یا اجر میں ہوتا ہے۔ دین کی وضاحت یوں کریں گے، اس کے لیے دین کی تکذیب کے ساتھ ہم یعنی ان قوانین کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس کے اجر و ثواب کو بھی اس کے نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ اس میں کوئی قید میں اضافہ نہیں ہے، قول یا عمل یا قول و عمل دونوں میں اس کا اگر کوئی انکار کر دے، یعنی دین کے عقائد کا یعنی قول کے ذریعے سے یا اپنے عمل کے ذریعے سے انکار کر دے، تب وہ دین کی تکذیب کا باعث بنتا ہے۔ یعنی تکذیب کیسے کہتے ہیں؟ جھٹلانا کسے کہتے ہیں؟ جھٹلانا کسے کہتے ہیں؟ یا توہین کرنا کسے کہتے ہیں؟ جو انسان وہ دین، وہ قوانین جس کے نتیجے میں انسان کو اجر ملتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو جو ہے ثواب ملتا ہے، ان قوانین کو اپنی زبان کے ذریعے سے یا اپنے رفتار و اعمال کے ذریعے سے اس کو جھٹلا دے، اس کی تکذیب کر دے، اس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا، ایک ترجمہ جو یعنی آپ نے میرا خیال ہے ترجمے کے اندر بھی کہا کہ دین سے مراد جو ہے وہ شاید روز قیامت بھی لیا ہے۔ روز قیامت بھی ہے، بس قرآن میں دین کے 3-4 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک قیامت کو کہا جا رہا ہے، ایک جو اس مجموعے قوانین کو کہا جا رہا ہے، دستور کو کہا جا رہا ہے، ایک شریعت کو کہا جا رہا ہے۔ تینوں معنوں میں، چاہے دین یوم جزا اس کے معنی میں ہو، یوم حساب جس کے معنی میں ہو، یا قیامت کے دن اس سے مراد ہو، یا شریعت اس سے مراد ہو، یا دین ایک قوانین تو مجموعہ ہو، تینوں معنی جو قرآن میں استعمال ہوئے، تینوں معنوں میں ہی جو دین کو تکذیب کرتے ہیں، جو روز جزا کو، یوم آخرت کو انکار کرتا ہے، وہ تکذیب کرتا ہے۔ اصل میں دیکھیں یہ جو دوسرے 2 معنی ہیں، یعنی دستور کے حوالے سے اگر لیا جائے یا اس کو شریعت کے عنوان سے لیا جائے، یہ بیسیکلی جو یوم جزا کا انکار ہے، یعنی روز قیامت کا انکار۔ روز قیامت میرا خیال ہے ہمارے اصول دین میں سے، اصول دین میں سے دین کا ایک جز ہے، اور اس پہ اسی لیے اہمیت دی گئی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان رکھے اور اس کا یقین ہو کہ میں نے کسی دن جا کر اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ اور جو شخص بھی اس روز کا منکر ہوتا ہے یا جو شخص بھی یعنی اس دن کے حوالے سے انکاری ہے تو اس کے اعمال فلاں فلاں ہوں گے، وہ جو ہے وہ اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو بس یہاں پہ کہا جا رہا ہے جو شخص
دین کو جھٹلاتا ہے، جی ہاں، اس کی تکذیب کرتا ہے، چاہے وہ یوم آخرت کی کر رہا ہو، چاہے وہ شریعت کی کر رہا ہو، شریعت کی، دین کی کر انبیاء رہا کی کر رہا ہو، جی ہاں، رسولوں کی کر رہا ہو، صحیح، اسی طریقے سے کتب آسمانی کی تکذیب کر رہا ہو، وہ جو کون ہے اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ بہت اہم سوال ہے، یعنی سورہ کا آغاز ایک سوال ہے، لیکن بسا اوقات صورتیں بڑا پیارا ہے کہ سوال سے آغاز ہو رہی ہے کہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرے، متوجہ کر رہی ہے، یعنی بڑے بعض صورتیں بڑے خاص انداز میں آئی ہیں انسان کے رہنمائی کے لیے، کیونکہ ہر صورت جو انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ اس کی کس زندگی کس شعبے میں اس کی ضرورت ہے، اس کی ضروریات کو پورا کر رہی ہوتی ہیں، یا جو اس کی مشکلات ہوتی ہیں اس کا جواب دے رہی ہوتی ہیں، یا آئندہ جو مشکل آنے والی ہوتی ہے اس کو پہلے سے قرآن میں انسانوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک چیز جو ہے کہ یعنی ہم جب قرآن کی آیات یا صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس طرح سے متوجہ نہیں ہوتے، ہم اسے کوئی خارجی چیز سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا مخاطب ہم بھی ہیں۔ ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ بعض اصحاب ایسے ہوتے تھے کہ جب قرآن کی صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی تھی تو ان کی حالتیں متغیر ہو جاتی تھی، جی ہاں، یعنی وہ اتنے پریشان ہو جاتے تھے۔ ایون ایک صحابی جو ہے ان کا میں نے یہ دیکھا بھی کہ ان کی جو ہے کیفیت اتنی متغیر ہوئی کہ ان کی موت واقع ہو گئی، شاید کسی آیت بعض کے تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، مجھے کوئی آیت یا سورہ سنا دیں، سنا دیں، اس نے ایک سورہ سنی اور وہ چلا گیا، اور کہتے ہیں بس کافی، کہتے ہیں وہ پیغمبر نے فرمایا وہ فقیہ ہو کر گیا ہے، فقیہ ہو کر یعنی ایک سورہ یاد کر لے، ایک سورہ کے مطالب کو سمجھ لیں تو اس کا مطلب ہے ایک فقیہ ہو گیا، یعنی پیغمبر نے فرمایا ہے۔ یا بعض دفعہ ایک ایسی صورت، ایسا پیغام آیات تھا کہ وہ سورہ کو یعنی اپنے زندگی میں، یعنی اس سورہ کو آیت اتنی اہم تھی کہ اس کو برداشت نہیں کر سکا تو اس دنیا سے چلا گیا۔ یعنی ہمارا رویہ جو ہے صورتوں کے مقابل، اس کو بھی میرا خیال ہے کہ بدلنے کی ضرورت ہے، جی ہاں۔ کہ ہم جب صورت کا مطالعہ کر رہے ہوں تو ہم اس میں اپنے آپ کو اس صورت کے آئینے میں دیکھیں، ایک آئینہ ہے یہ صورت۔ کب ہو سکتا ہے جب یہ قرآن، جب یہ کب ہو سکتا ہے قرآن قلب پیغمبر پہ اترا ہے، جی ہاں، یہ صورتیں اگر ہمارے قلب پر اترنا شروع ہو جائیں گی، جیسے میں نے پچھلی نشستوں میں بیان کیا کہ علامہ اقبال کا ایک واقعہ بیان کیا جی ہاں، کہ علامہ اقبال کے والد فرماتے تھے قرآن کی یوں تلاوت کیا کرے کہ تمہارے دل پر اتر رہا ہے۔ صحیح، اگر اس دن اگر یہ قرآن کریم اگر ہمارے دلوں میں اس طریقے سے اترنا شروع ہو جائے تو ایک قرآنی معاشرہ بن جائے گا، ایک ایسا معاشرہ بن جائے گا جو فلاحی معاشرہ بن سکتا ہے، فلاحی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اچھا، اس میں جو آگے خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح سے یعنی بتایا گیا فذالک الذی، یہ آیا سوال یہ ہے کہ یہ جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، آیا فقط یہی خصوصیات ہے ایسے شخص کی جو دین کی تکذیب کرتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی خصوصیات ہیں؟ اور یہ خصوصیات کیا ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا کرتے ہیں۔ پہلے ہم ایک بڑا اہم ہے کہ ہم وہ خصوصیات کیا ہیں جو دین کی تکذیب کا باعث بنتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ دین کیا ہے۔ دین کو میں نے بتایا وہ عقائد ہے، وہ اعمال ہیں، اور پھر وہ جو انسان اگر اس دین کی پیروی نہیں کرے گا یا اس کی مخالفت کرے گا اپنے قول کے ذریعے سے یا اپنے عمل کے ذریعے سے، بس یہ دین کی تعریف میں ہے کہ دین کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے دین آیا ہے، اور اس کا مطلب یہ جو دین آیا، یہ جو آخری قرآن کریم ہے، یہ اس کا مخاطب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات سمجھنا ہے کہ دین اور یہ شریعت جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ تکذیب دین کا باعث بنے گا۔ ایسے میں وہ صفات آگے چل کے بیان کی جا رہی ہیں جو انسان تکذیب دین کا باعث
سامعین اکرام خوش آمدید. ہماری گفتگو کا سلسلہ سورہ ماعون کے حوالے سے چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو سورہ ماعون کے اندر جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں تکذیب دین کرنے والے کی، وہ کیا کیا ہیں اور اس کے کیا کیا معنی ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ جو خصوصیات بیان کی ہیں ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا. صحیح. ان میں سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ کون ہیں جو تکذیب دین کرتے ہیں، توہین دین کرتے ہیں، رسول اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کون ہیں؟ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. کہا جا رہا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يُدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں. یدعو، یہاں پہ یدعو کا مطلب کیا اس کو سمجھنا ہوگا اور یتیم کو سمجھنا ہوگا. پہلی خصوصیت جو بیان کی جا رہی ہے، پہلی صفات جو بیان کی جا رہی ہے دین کی تکذیب کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یتیم کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے لغت میں. یتیم کا مطلب کسی چیز کا اس چیز سے جدا ہونا، اس کو یتیم کہتے ہیں. جس سے وہ جڑی ہے، اور کمزور پڑنے کو بھی کہتے ہیں. یعنی کوئی کمزور پڑ جائے اس کو بھی کہا جاتا ہے. یا کہا جاتا ہے ایک اور تعریف کی گئی ہے یتیم کا، ایک اور معنی کیا گیا ہے. یتیم اسے کہتے ہیں جو اپنے امور زندگی میں کسی سرپرست کو کھو دے، اقتصادی حوالے سے اس کو کھو دے کو یتیم کہا جاتا ہے. کمزور ہو گیا، کمزور ہو جاتا ہے. یعنی باپ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا فوت ہو جاتا ہے تو واقعی کمزور ہوتا ہے زندگی میں. پشت جو ہے اپنی زندگی کو زندگی کو جاری رکھنے کے لیے اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. یتیم اسے کہتے ہیں. ایک اور لفظ جو اس آیت میں ہے یدعو، یہ اس کا جو معنی دعا سے اس کا مادہ ماخوذ ہے. اس کے معنی شدت اور سختی کے ساتھ کسی کو دور کرنا، جس میں نرمی نہ ہو، دھکیلنا. پس شدت کے ساتھ یتیم کو، جس کا سرپرست نہیں ہے، جس کا کوئی باپ نہیں ہے. اب یتیم ہو سکتا ہے باپ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کا استاد نہیں ہے. یتیم جس سے وہ وابستہ ہو گیا ہے، جس کے لیے زندگی کو اس نے جاری رکھنا ہے، یا معنوی حوالے سے یا مادی حوالے سے، اس کو کہا جا رہا ہے. جو لوگ یعنی یتیم کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں اس کو کہا جا رہا ہے. یعنی یہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بیسیکلی اس بندے کے اندر جو تکذیب دین کرتا ہے اس کے اندر رحم کا مادہ نہیں ہے. جی. یعنی وہ ایسے شخص کو جو کہ کمزور پڑ گیا ہے، جس کی پشت پناہی ختم ہو گئی ہے، اس کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے. اس کی مدد بھی کر سکتا ہے لیکن اس کو یعنی اپنے آپ سے بھگاتا ہے کہ یہ مجھ سے ہٹ جائے، میرے سے دور ہو جائے. بس ان آیات میں دین کی تکذیب، دین کا انکار کرنے والوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے. پہلا جو تعارف کروایا گیا ہے وہ یہ کہ یتیموں کے حوالے سے ان کے حقوق کا پامال کر دیتے ہیں. ان کے یتیموں کو کوئی ہم اہمیت نہ دینا. ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں کوئی بھی حادثہ پیش آ جاتا ہے. ابھی سیلاب آیا پاکستان میں، یا ابھی زلزلہ آیا ہمارے پاکستان میں، اس دنیا سے چلے گئے. تو ہمیں چاہیے یتیم کی عزت کریں، یتیم کی تکریم کریں. اگر ہم ان کے حقوق کا پامال کریں گے، اگر ہماری نظر ہوگی ان کے مال پر، ان کی دولت پر، تو اس کا مطلب ہم یتیم کو بے احترامی کر رہے ہیں. تو یہ بہت بنیادی آیت ہے. اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی روایات ہیں کہ یتیما کا جو لوگ خیال کرتے ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوں گے یہ جیسے یہ دو انگلی. بالکل ایسے، یعنی اس قدر میرے قریب ہوں گے جو یتیما. اتنی اہمیت ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو یتیم کا احترام کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا. تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے حوادث ہوتے رہتے ہیں، بہت ساری ایسے آفات آتی رہتی ہیں. تو ایسے میں ہمیں یتیم و مسکین، جو اگلی آیت جو کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو یتیم کا، یعنی وہ کون ہے جو دین کا انکار کرتے ہیں، یتیم کا، وہ اسی طریقے سے یتیم کی بات کو دھکا دیتے. اچھا ایک اور آیت بھی ہے، مجھے یعنی آپ اس کا یقیناً وہ بتائیں گے کہ یعنی جس نے یتیم کا مال کھایا اس نے گویا اپنے شکم کو آگ سے بھرا. ایسی ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے احتیاط نہیں کی جاتی ہے. یتیما کا مال جو ہے، اگر اس کا وارث جو ہے وہ چلا گیا ہے اور اس کے پاس کچھ مال ہے، تو جو سرپرست ہوتا ہے یتیم کا، وہ اس کا مال جو ہے وہ اپنا مال سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر خیانت کرتا ہے. یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک طرح سے قرآن کی بہت ساری آیات میں اس کی طرف یتیم کے حوالے سے بیان کیے گیا، اور جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں اس کی سرزنش کی گئی ہے. اس آیت میں تو اس سے زیادہ کیوں دین کا انکار کرنے والا منکر ہو جاتا ہے جو یتیم کا حق کھا جاتا ہے. ایک اور تعارف جو کروایا جا رہا ہے جو دین کا انکار کرتے ہیں، کہا جا رہا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکین کو کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں کرتا. یعنی کہ
کوشش نہیں کرتا، تشویق نہیں کرتا، یعنی مسکین کا خیال نہیں رکھتا. بس دو اہم خصوصیات جو ان آیات میں بیان کی جا رہی ہیں جو دین کے انکار کا باعث بنتا ہے، ایک مسکین کے حوالے سے ہے. مسکین کسے کہتے ہیں؟ لغت میں دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ سکنا کہا جاتا ہے. سکنا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ، یعنی حرکت کی ضد ہے. صحیح. یہ ٹھہراؤ مادی بھی ہو سکتا ہے اور روحانی بھی ہو سکتا ہے. یعنی وہ شخص مسکین جو زمین گیر ہو جائے، جو اس کے لیے آگے ایک ہوتا ہے فقیر، صحیح، ایک ہوتا ہے مسکین، یعنی واقعی زمین پہ بیٹھ گیا ہے، زمین پہ گیر یعنی پھنس گیا ہے، دھس گیا ہے. وہ اس کا جو ہے ہم اس کا بے احترامی کریں، اس کا خیال نہ رکھیں اور ایک دوسرے کو تشویق نہ دلائیں. ایک ہوتا ہے کہ میں خیال رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں تشویق بھی دلاؤں. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایک معاشرتی حیثیت بن گئی ہے، میں یہاں پہ ایک دفتر میں میرا ایک بڑا عہدہ ہے، میں ایک وزیر بن گیا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں ترغیب دلاؤں، میں اپنی زبان کے ذریعے سے، میں اپنے اب جو میرے جو ہے روابط ہیں، جو میرے اختیارات ہیں، اس کے ذریعے سے مسکین کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے. بعض لوگ ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا، فرض کہ امام مسجد ہے، فرض کریں ایک اور ایک سفید پوش ہے، لیکن اپنے بات کے ذریعے سے اس کی ایک اہمیت ہے معاشرے میں، ایک اس کی ساکھ ہے، اس کو چاہیے مسکین کے لیے ترغیب کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یعنی جو معاشرے میں مردہ لوگ ہیں، جو معاشرے کے اندر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں کے برابر کی سطح پر چل سکے، یا مجبور ہو چکے ہیں کسی بھی حوالے سے، وسائل کے عنوان سے اگر کہا جائے، یا ملازمت کے حوالے سے بعض خواتین ہوتی ہیں جو کہ یعنی جن کا سرپرست یا کمانے والا جو ہے وہ نہیں رہ جاتا اور وہ مکمل طور پر مجبور ہو جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا، یعنی ایسے لوگوں کی کفالت کرنا جو ہے، نگہداشت کرنا، کفالت کرنا، ان کا خیال رکھنا. اور جو ایسا نہیں کرتا وہ کاذب ہے، وہ دین کا انکار کرنے والا ہے. بس دیندار کون لوگ ہو گئے؟ بس دیندار اور وہ لوگ ہیں. دیندار لوگ کون ہیں اور جو دین کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ بس دیندار کون ہیں؟ جو مسکین کا کھانا خیال کرتے ہیں، مسکین کے بارے میں لوگوں کو تشویق کرتے ہیں، یتیم کے حوالے سے وہ بڑی اس کا احترام کرتے ہیں، یتیم کی عزت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں. یہ دیندار ہوتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے در واقع ہمیں دیندار کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں. اچھا، یہ یہاں سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اسلام جو ہے وہ انسانیت اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں رحم دلی کی طرف جو ہے وہ معاشرے کو لے جانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو کمزور لوگ ہیں، کسی بھی وجہ سے جو کمزور رہ گئے ہیں، بہت سی ایسی روایات ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مال آپ کے پاس ہوتا ہے یہ سارے کا سارا آپ کا نہیں ہے، اس میں ان کا بھی حصہ ہے. جی کہا جاتا ہے نا، فقراء کا حصہ ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں آیات موجود ہیں، اسی غرباء کے بارے میں، یتاماء کے بارے میں، مساکین کے بارے میں. در واقع خداوند چاہتا ہے کہ انسان ایک جب زندگی گزارے، ایک معاشرتی زندگی ہے، ایک اجتماعی زندگی ہے، انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھے. آپ کے ہمسائے، آپ تو 3 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں، آپ کے اطراف میں ایسے یتیم رہتے ہیں، آپ ایسے میں مسکین رہتے ہیں جن کے پاس ایک وقت کے کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کر رہا دینداری کا ثبوت دیں. تقاضا یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں، یعنی اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر دیکھیں. آپ دیکھیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور خصوصی طور پر اس میں زکوٰۃ، خیرات اور لوگوں کے ساتھ جو ہے تعاون، اس کی بہت زیادہ ترغیب دلائی جاتی ہے. تو یہ سورہ ماعون جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمیں دینداری کی خصوصیات بیان کر رہی ہے. یہاں پہ میں ایک طہارت کا نقطہ بتاتا چلوں. ہم نے کہا تھا تدبر کے 4 مراحل ہیں کہ سورہ میں ہم تفکر کر رہے ہیں اور تفکر کے ساتھ ساتھ ہم تعقل کو بھی انجام دے رہے ہیں. اپنی گفتگو میں کوشش کر رہے ہیں مراحل طے کرو، سورہ کے مقصد کو بھی ہم نے اشارہ کیا اور ایک طہارت کا نقطہ ان 2 آیات میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وقت کے تناظر کی روشنی میں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایسے میں مجھے اپنے اطراف کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں فہرست بنانی پڑے گی، شناخت پیدا کرنی پڑے گی، کون یتیم ہے، کون مسکین ہے. ہم خاندان والے لوگ جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہم سوچیں کہ میرے خاندان میں یہ افراد یتیم ہے، یہ مسکین ہے، یہ سفید پوش ہیں، ان کے لیے تدبیر کریں، ان کے لیے جو ہے ایک دوسرے کو تشویق کریں، ایسا ذریعہ نکالیں کہ ان کی عزت نفس بھی بحال رہے اور ان کی مدد بھی ہو جائے، تاکہ یہ ہے کہ وہ معاشرے میں دیگر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے چل سکیں. لیکن میں پورے شہر کو نہیں سوچ سکتا، میں اپنے خاندان کو سوچ سکتا ہوں. جی ہاں بالکل، اپنے ارد گرد کے اپنے ہمسائے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. جی ہاں.
لیکن دینداری جو ہے وہ اس کا تقاضا ہے جی کہ انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے بارے میں فکر کرے، ان دوسرے انسان کی مشکلات جو ہیں اس کے حل کے لیے جو ہے وہ کوشش پھر کرے۔ ایک اور چیز بہت اہم ہے، یتیم کے ساتھ بڑے ادب و احترام سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یتیم کے ساتھ جب باپ چلا جاتا ہے اس دنیا سے، اس کی یعنی کس طریقے سے اس کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے۔ جب باپ زندہ ہے تو بڑا اس کے ساتھ، اس بچوں کے ساتھ بڑا ہم عزت کے ساتھ ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، ان کو افطار پہ بھی بلا رہے ہیں۔ اب باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ اس کو افطاری بھی نہیں ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی بیچارہ۔ جبکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی یہ قول بھی ہے کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جی جتنے بال ہیں اس یتیم کے سر پہ اتنا ثواب جو ہے وہ ہاتھ پھیر نکل جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یعنی ہمیں تشویق دلواتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیات اور بالخصوص یہ سورہ ماعون جو ہے یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہمارے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے، تب ہم دین کا احترام کرنے دیندار بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، دینداری کی خصوصیت نمبر 1 ہے مسکین کے بارے میں فکر مند ہونا۔ دینداری کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یتیم کے بارے میں انسان باخبر ہو۔ پھر یہ کہ باخبر ہونے کے بعد تلاش بھی کریں، ایسا نہیں کہ بس مجھے اپنی خبر، میں صبح اٹھا دفتر میں چلا گیا اور پھر آیا اور پھر سو گیا، یعنی یہ روٹین کی زندگی بن جائے۔ خدا اللہ تعالیٰ اس سورے کے ذریعے سے ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہا ہے، اور ایک سورے کا آغاز ایک سوال سے ہوا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، ہم یہ سمجھ رہے کہ دین کی تکذیب کرنے والے کوئی اور مخلوق ہے، ایک عجیب و غریب مخلوق ہو سکتی ہے۔ اللہ متوجہ کر رہا ہے کہ انکار کرنے والے دین کے تم میں ہی موجود ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یعنی خود وہی بات ہے کہ ہمیں جب ہم کوئی بھی قرآن کی آیت یا سورہ تلاوت کر رہے ہوں تو ہمیں خود اپنی ذات کو اس آیت کے آئینے کے اندر دیکھنا چاہیے۔ یعنی یہ قرآن کی آیات اور قرآن کی صورتیں جو ہیں یہ ایک آئینہ ہے، ایک شفاف آئینہ ہے جس کے اندر آپ کو آپ کا اصل چہرہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ جی یعنی کوئی فیشن نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ پفنگ وغیرہ نہیں ہوئی ہے، بالکل جو اصل چہرہ ہے آپ کی ذات جو آپ خود اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ یتیما کا کیا خیال رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ مساکین کا کیا احترام کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمسایوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے۔ جب آپ سورہ ماعون کو پڑھ رہے ہوں تو آپ دیکھیں، مقایسہ کریں، موازنہ کریں کہ آیا آپ کی ذات جو ہے وہ اس کے مطابق ہے جو سورہ میں خصوصیات بیان ہوئی ہیں یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر وہ طہارت کا مرحلہ جو آپ کہتے ہیں کہ جو بس ہمیں دیکھیں نظر انداز نہیں کرنا، معاشرے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو خیال رکھنا ہے۔ جی بالکل، یعنی اگر ہم نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے اپنے ہمسائے کو، ہم نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے اپنے خاندان کو، ہم نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے اپنے رشتہ داروں کو، پھر ہم سے سوال کیا جائے گا، ہمارا حساب لیا جائے گا۔ یعنی دینداری کا تقاضا یہ ہے، دینداری کا تقاضا یہ نہیں کہ صرف ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، جو سچ بول لیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے دین پر عمل کر لیا۔ دین کے تمام قوانین پر عمل کرنے کو دین کا کہا جاتا ہے کہ یہ دیندار ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس انتہائی مختصر وقت ہے، میں چاہوں گا کہ یہ جو اس سے اگلی خصوصیت بیان کی گئی ہے فوائل للمصلین، چونکہ یہ بھی اسی کی خصوصیات میں شامل ہے، اس کے حوالے سے مختصر یہاں پہ کہا جا رہا ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی ہلاکت ہے نماز گزاروں پر۔ کون سے نماز گزار؟ جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، یعنی جو نماز میں سستی کرتا ہے، جو نماز میں غفلت کرتا ہے، وہ بھی دین کا انکار کر رہا ہے۔ یہ نہیں کر رہا جو بے نمازی ہے وہ جو ہے دین کا انکار کر رہا ہے، بلکہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، نماز میں غفلت کرتا ہے۔ ساہون کا معنی ہم نے بیان کرتے ہیں، ساہون لغت میں بیان کیا گیا ہے۔ جو مفردات القرآن جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کتاب ہے راغب اصفہانی کی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے ساہون یعنی ایسے عمل سے غافل ہونا جس کے انجام دینے کا ارادہ کیا جا چکا ہے۔
یعنی نماز میں نے پڑھی ہے، ارادہ کر چکا ہوں، لیکن اس سے میں غفلت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ نماز تو انسان کے لیے آئی ہے تاکہ انسان کو جو ہے گناہوں کی بخشش کا باعث بن سکے، نماز اس لیے آئی تاکہ انسان کی طہارت کا باعث بن سکے، نماز اس لیے آئی تاکہ انسان کو خدا سے ملاقات کا بہانہ ہو، نماز اس لیے آئی کہ انسان کو برائیوں سے بچائے۔ لیکن نماز یہاں پہ کہا جاتا ہے بے نمازی، یہاں کہا جا رہا ہے نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں سستی کرتا ہے، وہ بھی دین کا انکار کر رہا ہے، وہ بھی پیغمبر کی توہین کر رہا ہے، وہ بھی شریعت کی توہین کر رہا ہے۔ جی دیکھیں، یعنی یہاں پہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جیسے خداوند کریم نے کہا کہ یکذب بالدین، اب یکذب بالدین کہہ کر اس کی خصوصیات جو ہے وہ بیان کی جا سکتی تھیں، لیکن یہ مخصوص نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ دین کو جھٹلانے والا جو ہے، کہا جا سکتا تھا نا کہ وہ فلاں عقیدے پہ ایمان نہیں رکھتا، فلاں چیز پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ فلاں چیز پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کی مخصوص انسانی خصوصیات بیان کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ دین کا جھٹلانے والا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایمان نہیں ہے خدا کی ذات کے اوپر۔ آپ ظاہری طور پہ دیکھیں، ظاہری طور پہ جو ظاہری اور باطن اور جھوٹی شخصیت کی طرف بتائی جا رہی ہے، دوہرا پن جو ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں الذین هم یراؤن، وہ نماز جو غفلت بھی کرتا ہے، اس کی نماز میں دکھاوا بھی ہے، اس کی نماز میں ریاکاری بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ دین کا انکار کر رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، ایک واقعی نماز پڑھ رہا ہے ایک شخص، تو وہ سمجھا کہ بڑا ایک شخص پیچھے آ گیا ہے تو وہ بڑا نماز میں بڑا خضوع و خشوع شروع کر دیا۔ جب نماز ختم ہوئی پلٹ کے دیکھا تو ایک کتا آیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ انسان ایسی ہے، اسی کو کہتے ہیں شرک یہی ہے نا، آپ نے نماز میں اس کتے کو شامل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے الذین هم یراؤن، وہ نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب وہ دین کا انکار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اسی سلسلہ گفتگو کو کل بھی آگے بڑھائیں گے اور سورہ ماعون کے حوالے سے مزید اس کے نکات جو ہیں وہ آپ ناظرین کے سامنے پیش کریں گے۔ اپنے میزبان سید اسد عباس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔